السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو۔ یہ واقعہ ایک زانی عورت کا ہے جس نے غلطی سے زنا کر لیا تھا اور پھر حمل ٹھہر گیا۔ اس کا ناجائز دوست چھوڑ کر بھاگ گیا۔ یہ حضرت علی کریم اللہ وجہ کا زمانہ تھا اور یہ عورت بہت پریشان ہوئی۔ اپنے گناہ کا بوجھ اپنے ساتھ لے کر پھرتی رہتی تھی اور دل ہی دل میں ندامت تھی کہ اس کے گناہ کا خمیازہ کیسے بھگتنا ہوگا۔ بچہ بھی پیٹ میں ہے اور وہ شخص بھی بھاگ گیا ہے۔ ایک دن جب اس پہ حد سے زیادہ غلبہ ہوا اور آخرت کا عذاب اس کے سامنے تھا تو اس نے خود کو پاک کروانے اور دنیا میں ہی اپنی سزا حاصل کرنے کا ارادہ کیا۔ لہٰذا یہ امیر المومنین مسلمانوں کے خلیفہ حضرت علی کریم اللہ وجہ کے پاس حاضر ہوئی۔ مسلسل روئے جا رہی تھی اور حمل بھی اس کے پیٹ میں ٹھہرا ہوا تھا۔ اس نے مولا علی کے دربار میں جرم کا اقرار کیا کہ حضرت میں نے زنا کیا ہے اور میرے پیٹ میں یہ غلط بچہ ہے جس کی سزا مجھے اس دنیا میں مل جانی چاہیے تاکہ آخرت کی سزا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچ جاؤ۔ حضرت علی کریم اللہ وجہ بہت پریشان ہوئے کہ اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے اور اس پر حد کیسے جاری کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے کچھ مخصوص سوال کیے کہ زنا کیسے ہوا وغیرہ وغیرہ۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ اگر کوئی بھی شک و شبہ والی بات ہوں گی یا عورت کمزور بات کریں گی تو اس سے حد ساکت ہو جائیں گی اور اس کی جان بچ جائے گی۔ پھر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن بھی معاف فرما دیں گے۔ مگر اس عورت نے ہر بات کا جواب دے دیا جس سے حد زنا جاری ہوئی تھی اور زنا ثابت ہوتا تھا۔ اب کی بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور وضع حمل تک صبر کرو، یعنی ابھی اس بات کا کسی سے تذکرہ مت کرنا، اور جب بچہ پیدا ہو جائے تو میرے پاس آنا تاکہ بچہ ضائع نہ ہو اور بنا وجہ بچے کی موت نہ ہو۔ وہ عورت یہ سن کر صبر میں آ گئی اور کہنے لگی ٹھیک ہے۔ چند ماہ بعد جب وضع حمل ہو گیا تو دوبارہ اس کو فکر لاحق ہو گئی کہ اگر میں مر گئی تو آخرت میں مجھے زانیہ جیسا عذاب ہوگا۔ اس سے بہتر ہے کہ دنیا میں ہی عذاب مل جائے تاکہ آخرت کی رسوائی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچ جاؤ۔ وہ بچے کی ولادت سے فارغ ہوتے ہی وہ دوبارہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر پریشان ہو گئے کہ میں نے سوچا تھا کہ یہ اپنا گناہ بھول جائیں گی اور بچے کی خوشی سے اس کا خیال بدل جائے گا، مگر یہ پھر آ گئی۔ دوبارہ آپ نے وہی سوال دہرائے اور اس عورت نے تفصیلی حال بتلایا جس سے زنا ثابت ہوتا تھا، کوئی بھی شک و شبہ والی بات نہیں تھی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم فرمایا کہ تم ابھی جاؤ اور بچے کو دودھ پلاؤ۔ تمہارے علاوہ بچے کا کوئی وارث نہیں اور اس بچے کو پالنے والا بھی کوئی نہیں ہے، لہٰذا کم سے کم 2 سال تک اس کو دودھ پلاؤ اور پھر واپس آنا، پھر حد جاری کریں گے۔ اس مرتبہ اس عورت کو دوبارہ سکون ہو گیا اور صبر آ گیا۔ وہ سوچنے لگی کہ بچے کا کوئی قصور نہیں ہے کہ میں اس کو اکیلا چھوڑ کر حد جاری کرواؤں اور مر جاؤں۔ چنانچہ وہ 2 سال تک خوش و خرم رہی اور خوب توجہ اور محبت سے اپنے بچے کو پالا۔ جب وہ بچہ 2 سال کا ہو گیا اور کھانا وغیرہ کھانے لگا تو یہ عورت تیسری مرتبہ حاضر ہوئی۔ اب پہلے سے بھی زیادہ بے چین اور اصرار کر رہی تھی کہ مجھ پر حد جاری کی جائے، میرا گناہ بخشوایا جائے اور مجھے پاک کیا جائے، مجھے طہارت عطا فرمائے۔ اب یہ تیسری شہادت اس کی خود کی ہو چکی تھی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی سوال دوبارہ دہرائے اور کوئی شک و شبہ والی بات سامنے نہ آئی تو 3 شہادتیں زنا کی اس کی زبان سے موصول ہو چکی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان تھے کہ اب کون سی ایسی بات کی جائے کہ یہ عورت واپس نہ آئے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، کیونکہ جب یہ تیسری مرتبہ آئیں گی اور 4 شہادتیں اس کی زبان سے پوری ہو جائیں گی تو پھر حد جاری کرنا ضروری ہو جائے گا۔ چنانچہ بہت سوچ بچار کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے عورت، ابھی تمہارے بچے کا شیخواری کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، مگر اس کو پالنے والا تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس لیے اگر اس کو اکیلا چھوڑ دیا جائے تو بہت امید ہے کہ وہ زندہ نہیں بچ پائے گا۔ اس لیے بچے کی زندگی بچانے کے لیے یہ فیصلہ کرنا ضروری ہے کہ تم جا کر بچے کی پرورش کرو اور اس کو اتنا خود مختار بنا دو کہ اگر چھت پر اکیلا چھوڑ دیا جائے تو وہ نیچے نہ گرے۔ یہ عورت اس عجیب و غریب فیصلے پر حیران ضرور ہوئی، مگر امیر المومنین کا فیصلہ تھا اس لیے مان لیا۔
حضرت علی کریم اللہ وجہ اس عورت کو زندہ رکھنا چاہتے تھے تاکہ یہ توبہ کر لے اور اس کی توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آپ کو امید تھی کہ اب یہ لوٹ کر نہیں آئیں گی، کیونکہ کم سے کم 10-12 سال تک بچہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو چھت پر اکیلا چھوڑا جا سکے، لہٰذا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واقعہ بھول گیا، مگر یہ عورت اس گناہ کی ندامت اپنے دل میں لیے ہوئے تھی۔ کئی سال گزرنے کے بعد یہ واپس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہونے کے لیے گھر سے نکلی۔ راستے میں اسے ایک صحابی مل گئے جس کو معلوم ہوا کہ یہ عورت طہارت چاہتی ہے اور حج جاری کروانا چاہتی ہے، مگر بچے کی فکر کی وجہ سے پریشان ہے۔ تو انہوں نے اس عورت کو یہ تسلی دلائی کہ میں خود اس بچے کی کفالت کروں گا، لہٰذا وہ عورت اس صحابی کو لے کر امیر المومنین کے دربار میں آئی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بچہ اب کچھ بڑا ہو گیا ہے اور عورت بھی دوبارہ اس اصرار کے ساتھ حاضر ہو چکی ہے کہ میں طہارت چاہتی ہو، تو آپ نے دوبارہ بچے کی طرف دیکھا تو یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اس صحابی نے بچے کی کفالت کا پورا ذمہ لے لیا ہے۔ تو یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ غصہ اور ناراضگی سے سرخ ہو گیا۔ وہ صحابی بھی ڈر گئے کہ امیر المومنین، کیا میری کفالت کی وجہ سے آپ پریشان ہو گئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کہ یا الہی، اب تو 4 شہادتیں بھی پوری ہو چکی ہے اور بچے کی وجہ سے میں اس عورت کو حد زنا سے بچانا چاہتا تھا، مگر اس صحابی نے وہ عذر بھی ختم کر دیا۔ چنانچہ اب اعلان ہو گیا کہ اس عورت پر حد زنا جاری کیا جائے، یعنی سب کے سامنے اس کو زندہ شرمسار کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام کی نشاندہی کر دی کہ فلاں مقام پر اس عورت کو سزا جاری کی جائے گی۔ سب لوگ اس مقررہ وقت پر پتھر لے کر پہنچ گئے۔ دوسرے دن اشراق کے وقت سب جمع ہوئے اور عورت کا آدھا بدن گڑھے میں ڈال کر بند کر دیا گیا، باقی آدھے بدن پر پتھر برسانے کا حکم تھا۔ اسی دوران ایک عجیب و غریب اعلان کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونچی چیز پر چڑھ کر لوگوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، تم میں سے کوئی بھی ایسا شخص اس کو پتھر نہیں مار سکتا جس کی اپنی گردن پر حد ہو۔ یہ عجیب و غریب شرط سن کر وہاں کے سارے لوگ منتشر ہو گئے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ پتھر مارنے میں تخلیق کی جا رہی ہے، لہٰذا صرف 2 بندے وہاں پر موجود تھے، حسنین کریمین، یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخرکار ان دونوں نے پتھر مار مار کر اس عورت کو طہارت بخشی اور دنیا میں ہی اس کے کیے کی سزا دی تاکہ وہ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سرخرو ہو جائے۔ تو دوستو، یہ صحابہ اکرام کا دور بھی ہمارے لیے بڑا سبق آموز تھا۔ صحابہ اکرام کے دور میں لوگ کتنے ایماندار تھے، وہ اسلام کے ہر حکم پر دل و جان اور قلب و جسم کو نچھاور کرتے تھے۔ وہ گناہ کر کے چھپاتے نہیں تھے، کیونکہ معلوم تھا اگر اس دنیا میں بچ گئے تو آخرت میں پھر ہمیشہ ہمیشہ عذاب جھیلنا پڑے گا، اور آخر اللہ تعالیٰ سے تو کوئی بھی گناہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو آخرت کی عدالت میں پیش ہو کر رسوا ہونے سے بہتر ہے کہ اسی دنیا میں فیصلہ کروا لیا جائے۔ دوستو، دنیا کی سزا بہت عارضی اور معمولی سی ہے۔ اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے تو دنیا میں ہی توبہ اور استغفار کر کے اپنے گناہ بخشوا لیں گا، ورنہ جن گناہوں پر سزا نہیں ملتی اور لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میرا یہ گناہ تو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، تو ان کو یہ خوب جان لینا چاہیے کہ ایک ذات اللہ کی ہمیشہ دیکھ رہی ہے اور اس کے علم سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے، مرنے سے پہلے سب گناہوں سے طہارت اور پاکیزگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔